بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو ہستی موضوع ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اس لیے کہ ان کو یہ بشارت ملی ہے کہ یہ تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں افضل ہے اور آپ کی سچائی مشہور ہے اور دنیا آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو آئیے ان مبارک ہستی کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق آپ کے القاب ہیں۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ زمانہ جاہلیت ہی میں اس لقب سے پکارے جانے لگے تھے کیونکہ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے، اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا انت عتیق من النار، یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہوا۔ آپ قریشی ہیں اور ساتویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا کہ تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے، اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں سرکار علیہ السلام کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ سرکار علیہ السلام کا ساتھ دے کر جان نثاری وفاداری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الاخری 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر وفات پائی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ میں آپ کے پہلو کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا۔ اگرچہ صحابہ کرام اور تابعین کی کثیر جماعتوں نے اس پر زور دیا ہے کہ صدیق اکبر سب سے پہلے مومن ہیں، مگر بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے مومن حضرت علی ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان سے مشرف ہوئیں۔ ان اقوال میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با ایمان ہوئے، اور عورتوں میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئیں، اور 9 عمر صاحبزادوں میں حضرت علی ایمان لے کر آئے۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو حد الوسع جہاں تک ممکن ہو مخفی رکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی یہی حکم تھا تاکہ کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف اور نقصان سے محفوظ رہیں۔ جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب علل اعلان تبلیغ اسلام کی اجازت عنایت فرما دیجئے۔ سرکار علیہ السلام نے اولاً تو انکار فرمایا، مگر پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اجازت عنایت فرما دی۔ چنانچہ سب مسلمانوں کو لے کر مسجد الحرام میں تشریف لے گئے اور خطیب اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کا آغاز کیا۔ خطبہ شروع ہوتے ہی کفار و مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی عظمت و شرافت مسلم تھی، اس کے باوجود کفار بد اتوار نے آپ پر بھی اس قدر خونی وار کیے کہ چہرہ مبارکہ لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی
تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھا کر لائے۔ لوگوں نے گمان کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نہ بچ سکیں گے۔ شام کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا اور ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ الفاظ زبان صداقت نشان پر جاری ہوئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے، آپ سرکار علیہ السلام کیسے ہیں۔ لوگوں کی طرف سے اس پر بہت ملامت ہوئی کہ ان کا ساتھ دینے کی وجہ ہی سے یہ مصیبت آئی ہے، آپ ابھی بھی ان کا نام لیے جا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر کھانا لے کر آئیں، مگر آپ کی ایک ہی صدا تھی کہ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ والدہ محترمہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل سے دریافت کیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام ام جمیل تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اپنے لخت جگر کی اس مظلومانہ حالت میں کی گئی بے تابانہ درخواست پوری کرنے کے لیے حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال معلوم کیا۔ وہ بھی نامساعد حالات کے سبب اس وقت اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھی، اور چونکہ ام الخیر بھی ابھی تک مسلمان نہ ہوئی تھی، لہٰذا انجان بنتے ہوئے فرمانے لگی کہ میں کیا جانوں کہ کون محمد اور کون ابو بکر۔ ہاں، آپ کے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر آپ کہیں تو چل کر میں ان کی حالت دیکھ سکتی ہوں۔ ام الخیر آپ کو اپنے گھر لے آئیں۔ انہوں نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار دیکھی تو برداشت نہ کر سکی اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خبر دیجیے۔ تو ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عنایت سے باخیر و عافیت ہیں اور دار ارکم یعنی حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، خدا کی قسم میں اس وقت تک کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی سعادت حاصل نہ کر لوں۔ چنانچہ والدہ ماجدہ رات کے آخری حصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں دار ارکم حاضر ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں موجود دیگر مسلمانوں پر بھی گریہ طاری ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ میری والدہ ماجدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے اور انہیں دعوت اسلام دیجیے۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو الحمدللہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ تفسیر روح البیان میں ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں، آپ سرکار علیہ السلام کے چہرہ انور کا دیدار کرتے رہنا، آپ سرکار علیہ السلام پر اپنا مال خرچ کرنا، اور آپ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں دعائیں ایسی منظور کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر و حضر میں رفاقت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب رہی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا۔ اسی طرح مالی قربانی کی سعادت اس کثرت سے نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال اور سامان سرکار علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری دعا پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مزار پر انوار میں بھی اپنی دائمی رفاقت و قربت عنایت فرمائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مالداروں اور دولت مندوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے مالی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ مجاہدین اسلام کے لیے کھانے پینے اور سواریوں کا انتظام کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے جس ہستی نے راہ خدا کے لیے اپنی ساری دولت بارگاہ رسالت میں پیش کی وہ صحابی ابن صحابی حضرت صدیق اکبر ہی تھے۔ آپ نے گھر کا سارا مال و متاع سرکار علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے یار غار کے اس ایثار کو دیکھ کر استفسار فرمایا کہ کیا اپنے گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو صدیق اکبر بصد ادب و احترام عرض گزار ہوئے، ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اور رسول کافی ہیں۔ غار ثور کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار و جان نثار، یار غار و یار مزار حضرت صدیق اکبر نے جان نثاری کی جو اعلیٰ مثال قائم فرمائی، وہ بھی اپنی جگہ بے مثال ہے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے قریب پہنچے تو پہلے حضرت صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے، صفائی کی اور تمام سوراخوں کو بند کیا۔ آخری 2 سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو آپ نے اپنے پاؤں مبارک سے ان دونوں کو بند کر دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تشریف آوری کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور اپنے وفادار یار غار صدیق اکبر کے زانوں پر سر انور رکھ کر محو استراحت ہو گئے، یعنی سو گئے۔ اس غار میں ایک سانپ بھی تھا، اس نے پاؤں میں ڈس لیا، مگر قربان جائے اس پیکر عشق و محبت پر کہ درد کی تکلیف کے باوجود محض اس خیال سے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام و راحت میں خلل واقع نہ ہو جائے، بدستور ساکن و صامت یعنی بے حرکت و خاموش رہے، مگر شدت تکلیف کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر چشمان مبارک سے آنسو بہہ نکلے، اور جب آنسوؤں کے چند قطرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ منور پر نچھاور ہوئے تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ کے ڈسنے کا واقعہ عرض کیا۔ آپ سرکار علیہ السلام نے ڈسے ہوئے حصے پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا تو فوراً ہی آرام مل گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقدس ہستیوں کی حفاظت کے لیے ظاہری اسباب بھی پیدا فرما دیے، اور وہ اس طرح کہ جو ہی جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت یعنی ہمراہی میں غار ثور میں داخل ہوئے تو خدائی پہرا لگا دیا گیا کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے۔ یہ سب کچھ کفار مکہ کو غار کی تلاشی سے باز رکھنے کے لیے کیا گیا۔ ان 2 کبوتروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال جزا دی کہ آج تک حرم پاک میں جتنے کبوتر ہیں وہ انہی 2 کی اولاد ہیں۔ جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، ویسی ہی اللہ تعالیٰ نے حرم پاک میں ان کے شکار پر پابندی عائد فرما دی۔ جب کفار قریش نے وہاں کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے دیکھے تو کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت صدیق اکبر کچھ گھبرا گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دشمن ہمارے اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، جس کا مفہوم ہے کہ اے صدیق غم نہ کیجئے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے قبل اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی۔ اس سوال کی کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی کہ کفن اور یوم وفات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت ہو، جس طرح حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، اسی طرح وفات میں بھی آپ سرکار علیہ السلام کی اتباع ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ظاہری کے اسباب مختلف بتائے جاتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق غار ثور والے سانپ کے زہر کے اثر کے عود کرنے یعنی لوٹ کر آ جانے کے سبب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ ایک سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ غم مصطفیٰ میں گھل گھل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی، جبکہ ابن سعد و حاکم نے ابن شہاب سے روایت کی ہے
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ظاہری کا سبب یہ تھا کہ آپ کے پاس کسی نے تحفتاً قیمے والا دلیا بھیجا۔ آپ اور حارث بن قلادہ دونوں کھانے میں شریک تھے۔ کچھ کھانے کے بعد حارث نے، جو کہ طبیب تھے، عرض کی کہ اے خلیفہ رسول، ہاتھ روک لیجئے اور اسے نہ کھائیے کہ اس میں زہر ہے، اور یہ وہ زہر ہے جس کا اثر 1 سال میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجئے گا کہ 1 سال کے اندر میں اور آپ ایک ہی دن میں فوت ہوں گے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن زہر اپنا کام کر چکا تھا، اور یہ دونوں اسی دن سے بیمار رہنے لگے، اور 1 سال گزرنے کے بعد اسی زہر کے اثر سے ایک ہی دن میں انتقال کیا۔ وصال ظاہری سے قبل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے پاک در کے سامنے لا کر رکھ دینا، اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر آستانہ عالیہ پر حاضر ہے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جنازہ مبارکہ کو حسب وصیت جب روضہ اقدس کے سامنے رکھا گیا اور عرض کیا گیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر ہے، یہ عرض کرتے ہی دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی، یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو کہ محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ میرے جنازے کو حضور علیہ السلام کے در پاک کے سامنے رکھ دینا اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، تفسیر کبیر جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے یار غار اور یار مزار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔